آپ کے زبردستی بلانے پر میں کچھ دن کے لیے آیا ہوں، اور اب ایک بات کان کھول کر سن لیں خانم بھی، میں بریرہ کو طلاق دے کر ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور غصہ تھا جو اس پرسکون اور خاموش کمرے میں بم کی طرح گرا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، چہرے پر ایک ایسی ضد تھی جسے وہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہو اور اب اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں واضح تھیں اور آنکھوں میں ایک ایسا تکبر تھا جو شاید لندن کی 8 سالہ زندگی نے اس کے اندر بھر دیا تھا۔ خانم بھی جو بھی کچھ دیر پہلے تک نہایت اطمینان سے اپنے صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے اسے پیار سے دیکھ رہی تھیں، اس کی بات سن کر جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھ میں موجود چائے کی پیالی چھلک گئی اور گرم چائے کے چند قطرے ان کے دوپٹے پر گرے، لیکن انہیں اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کا منہ حیرت اور صدمے سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کی بوڑھی چمکدار آنکھوں میں ایک دم سے بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شمشیر؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں خانم بھی، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ شمشیر نے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے مہنگے جوتوں کی آواز قالین پر بھی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں نے بچپن میں ایک کھیل کھیلا تو بچوں کو ساتھ بٹھا کر نکاح پڑھوا دیا اور سمجھ لیا کہ زندگی بھر کا رشتہ جڑ گیا، لیکن میں اب وہ بچہ نہیں رہا۔ میں 8 سال لندن میں رہا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میری زندگی کا ایک معیار ہے۔ وہ بچپن کی ضد اور وہ نکاح میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شمشیر، خانم بھی کی آواز میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ تم اسے بچپن کا کھیل کہہ رہے ہو؟ وہ نکاح تھا، اللہ اور رسول کے نام پر باندھا گیا ایک مقدس رشتہ۔ ہم نے تمہارے دادا کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمہارا اور بریرہ کا نکاح کیا تھا، اور اب جب تم 8 سال بعد واپس آئے ہو، پورا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ باہر صحن میں تمہاری شادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، رخصتی کی تاریخیں طے ہو رہی ہیں، مہمانوں کو دعوت نامے بھیجے جا رہے ہیں، اور تم یہاں کھڑے طلاق کی بات کر رہے ہو۔ خانم بھی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ جب شمشیر کو لندن بھیجا گیا تھا تو وہ کتنا معصوم تھا، اور بریرہ، اس کا تو نام ہی اس گھر کی رونق تھا۔ وہ دن رات شمشیر کے نام کی مالا جپتی تھی۔ اس نے اپنی ساری جوانی، اپنے سارے خواب اسے ایک رشتے سے باندھ رکھے تھے، اور آج یہ لڑکا اس کے سارے خوابوں کو ایک ہی پل میں روندنے آ گیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کون کیا گا رہا ہے اور کیا تاریخیں طے ہو رہی ہیں، شمشیر نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر سب کچھ طے کیسے کر لیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں شمشیر سکندر ایک ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہوں جس نے کبھی اس حویلی کی 4 دیواری سے باہر کی دنیا نہ دیکھی ہو؟ میری دوستیاں، میرا حلقہ احباب، میرا لائف سٹائل، بریرہ ان میں سے کسی چیز میں بھی فٹ نہیں بیٹھتی۔ وہ میرے لیے ایک بوجھ بن جائے گی اور میں اس کے لیے ایک عذاب۔ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ میں کسی بھی پسماندہ سوچ والی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لندن نہیں لے جا سکتا۔ پسماندہ سوچ؟ خانم بی نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم بریرہ کو جانتے ہی کتنا ہو شمشیر؟ 8 سالوں میں تم نے پلٹ کر ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تم کیا جانو کہ وہ کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے؟ وہ کوئی ان پڑھ گنوار نہیں ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو اس حویلی کی بہو میں ہونی چاہیے۔ بس خانم بھی، مجھے مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں نے اپنا فیصلہ آپ کو بتا دیا ہے، میں صرف آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ کل ہی وکیل آئے گا اور طلاق کے کاغذات پر میں دستخط کر دوں گا۔ جتنا جلدی ہو سکے اس ڈرامے کو ختم کریں تاکہ میں واپس اپنی زندگی میں جا سکوں۔ کمرے میں ایک گہری دم گھونٹ دینے والی خاموشی چھا گئی۔ خانم بھی اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہوں۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شمشیر ہے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی اور بے حسی نے انہیں اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ اچانک کمرے کے ساتھ جڑے ہوئے غسل خانے کا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ شمشیر جو مڑ کر دروازے کی طرف جانے لگا تھا، اس آواز پر رک گیا۔ اس کی نظر بے ساختہ اس طرف اٹھی۔
وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ شمشیر کی سانس جیسے ایک پل کے لیے وہیں رک گئی۔ وہ لڑکی ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے ایک انتہائی سادہ سا لیکن خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر کمال لگ رہا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی کمر تک آ رہے تھے جن سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تولیہ تھا جس سے وہ لاپرواہی سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی ماہر مصور کی بنائی ہوئی شاہکار پینٹنگ جیسا تھا۔ بڑی بڑی غزال جیسی آنکھیں جن میں ایک معصومیت اور حیا تھی، گلابی ہونٹ اور ایک ایسا قدرتی نکھار جو کسی بھی میک اپ کا محتاج نہیں تھا۔ وہ سچ مچ کسی شیشے کی بنی ہوئی نازک اور حسین گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں خانم بی کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ گنگناتی ہوئی باہر نکلی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے ایک اجنبی مرد پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک دم سے حیرت اور ہلکی سی گھبراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو ایک طرف کیا اور تولیے کو سمیٹتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ اس کا وہ گھبرایا ہوا، حیا سے بھرا ہوا انداز اتنا دلکش تھا کہ شمشیر اپنی جگہ کھڑا اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بھول گیا کہ وہ کتنا غصے میں تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا وہ لندن والا لائف سٹائل، اس کے سارے دعوے جیسے اس ایک لمحے میں اس لڑکی کی ایک نظر کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن ایسی خالص، شفاف اور معصوم خوبصورتی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی نے ایک نظر خانم بی کو دیکھا اور پھر نظریں جھکائے تیزی سے کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھی اور بنا کوئی بات کیے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں اس کے شیمپو اور تازگی کی ایک بھینی بھینی سی خوشبو باقی تھی۔ شمشیر اب بھی اسی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ لڑکی ابھی گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ جو سختی اور صد مہری کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر تھی وہ اب ایک گہری، الجھی ہوئی اور واضح دلچسپی میں بدل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر موڑا اور خانم بی کی طرف دیکھا۔ خانم بی اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بہت غور سے اور ایک عجیب سی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ خانم بی، شمشیر کی آواز میں وہ پہلے والی سختی اور غرور نہیں تھا۔ اس کی آواز دھیمی اور حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے اس لڑکی کے بارے میں ایک واضح اور بے تابانہ دلچسپی سے پوچھا۔ خانم بی جو زندگی کے بے شمار سرد و گرم دیکھ چکی تھیں، شمشیر کی آنکھوں میں ابھرنے والی اس چمک کو فوراً پہچان گئیں۔ ان کے دل میں اچانک ہلکی سی شرارت ابھر آئی۔ انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا اور نہایت سنجیدگی سے شمشیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ پسند ہے؟ تو کوئی بات نہیں شمشیر، تم بریرہ کو طلاق دے دو، میں اسی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ خانم بی کی اس غیر متوقع اور دو ٹوک بات پر شمشیر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ وہ بے یقینی سے خانم بی کو دیکھنے لگا، جبکہ خانم بی کے چہرے پر ایک نہایت پراسرار اور معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خانم بی کے ان الفاظ نے شمشیر کے دماغ میں جیسے سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ وہ گنگ کھڑا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کے دماغ کے پردے پر پچھلے 8 سال کی فلم کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح چلنے لگی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی پھپھو کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی اسما جوانی میں ہی بیوہ ہو کر روتی بلکتی اس حویلی میں واپس آئی تھی۔ تب بریرہ کی عمر بمشکل 6 سال تھی۔ وہ ایک سہمی ہوئی چپ چاپ سی بچی تھی جو اپنی ماں کے آنچل سے چھپ کر پورے گھر کو ڈری ڈری نظروں سے دیکھتی تھی۔ شمشیر جو خانم بی کے بڑے بیٹے گلریز کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، ان دنوں اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے خواب بڑے تھے، وہ دنیا فتح کرنا چاہتا تھا اور اس کا پہلا قدم لندن جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا۔ لیکن حویلی کی فضا اسما پھپھو کے آنے کے بعد بدل چکی تھی۔ دادا جان جو بریرہ کے نانا بھی تھے، اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ انہیں ہر وقت اسما اور اس کی یتیم بچی کے مستقبل کی فکر کھائی جاتی تھی۔ اس فکر نے انہیں بیمار کر دیا اور پھر ایک رات انہوں نے وہ فیصلہ سنایا جس نے شمشیر کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا۔ شمشیر، میرے پاس آؤ بیٹا۔ دادا جان کی آواز کمزور تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ جی دادا جان، میں یہی ہوں۔
شمشیر نے ان کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تم اس حویلی کا چشم و چراغ ہو، میرے گلریز کی نشانی ہو۔ مجھے معلوم ہے تمہارے خواب بہت بڑے ہیں، لیکن میری اسما کا کیا ہوگا؟ میری اس معصوم بریرہ کا کیا ہوگا جب میں نہیں رہوں گا؟ دادا جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایسی باتیں نہ کریں دادا جان، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سب ہیں نا پھپھو اور بریرہ کا خیال رکھنے کے لیے۔ شمشیر نے انہیں تسلی دینی چاہی، لیکن دادا جان نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ نہیں شمشیر، زبانی تسلیوں سے زندگیاں نہیں گزرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تم بریرہ کو اپنے نام کر لو۔ میں تم دونوں کا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ شمشیر کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھے۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابھی بچی ہے، اور میں تو اگلے مہینے لندن جا رہا ہوں۔ میرا کریئر، میری پڑھائی، میں ابھی شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ شمشیر نے تقریباً کھڑے ہوتے ہوئے احتجاج کیا۔ شادی نہیں، صرف نکاح۔ رخصتی بے شک تمہاری پڑھائی کے بعد ہو جائے گی۔ شمشیر، اگر تم نے میری یہ آخری خواہش پوری نہ کی تو یاد رکھنا تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دادا جان نے وہ آخری اور سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا جس نے شمشیر کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جذباتی طور پر بلیک میل ہو چکا تھا۔ اس رات حویلی میں خاموشی سے نکاح پڑھا دیا گیا۔ شمشیر غصے، بے بسی اور کڑھن کے عالم میں قاضی کے سامنے بیٹھا قبول ہے کہہ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور کسی سے ملے بغیر، حتیٰ کہ اپنی اس چھوٹی سی نام نہاد دلہن کی شکل دیکھے بغیر لندن کے لیے روانہ ہو گیا۔ لندن جا کر اس نے خود کو پڑھائی اور کام میں اتنا غرق کر لیا کہ حویلی سے رابطہ برائے نام رہ گیا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس زبردستی کے رشتے کو کبھی نہیں اپنائے گا۔ اس دوران دادا جان کا انتقال ہو گیا، لیکن شمشیر کے دل میں بیٹھا ہوا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ ان کے جنازے پر بھی نہیں آیا۔ 8 سال گزر گئے۔ اب وہ ایک کامیاب اور امیر ترین بزنس مین بن چکا تھا۔ اسے پاکستان واپس لانے کے لیے خانم بی کو بھی وہی پرانا ہتھیار استعمال کرنا پڑا۔ پچھلے مہینے خانم بی نے اسے فون پر روتے ہوئے کہا تھا، شمشیر، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اگر مجھے آخری بار دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ۔ اپنی دادی کی محبت میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گیا تھا، لیکن حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خانم بھی بالکل صحت مند صوفے پر بیٹھی تھی اور پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ ساری تیاریاں اس کی اور بریرہ کی رخصتی کی ہیں تو اس کے اندر 8 سال پرانا لاوا پھر سے پھٹ پڑا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ وہ بریرہ کو طلاق دے گا اور ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم کر دے گا۔ لیکن اب خانم بی کے کمرے میں کھڑے اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد شمشیر کے سارے ارادے، ساری ضد جیسے ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل سینے میں ایک عجیب بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی، وہ گلابی سوٹ، وہ گیلے بال، وہ حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں، شمشیر کے ذہن سے وہ عکس مٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اور خانم بی کی یہ بات، یہ پسند ہے تو بریرہ کو طلاق دے کر اسی سے شادی کروا دیتی ہوں۔ شمشیر نے گہرا سانس لیا اور اپنی الجھن پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خانم بی؟ شمشیر کی آواز میں اب جھجک تھی۔ آپ اتنی آسانی سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ تو ابھی کچھ دیر پہلے تک بریرہ کے لیے رو رہی تھیں کہ اس کا کیا ہوگا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے طلاق دے کر اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ خانم بی نے نہایت سکون سے اپنے دوپٹے کے پلو کو کندھے پر درست کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے شمشیر؟ تم تو ویسے بھی بریرہ کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ تم نے تو اسے دیکھے بنا ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہارے معیار کی نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، تم نے طلاق کا فیصلہ سنا دیا ہے تو میں بھی تمہاری دادی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا لندن واپس تنہا جائے۔ اگر تمہیں یہ لڑکی پسند آ گئی ہے جس نے ابھی ابھی تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز کی ہیں تو میں بریرہ کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ ہے کون؟ شمشیر نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی نظریں بار بار اسی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ اس کا نام کیا ہے اور وہ اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ خانم بی کے لبوں پر ایک نہایت پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تم اس بات کو چھوڑو کہ وہ کون ہے،
بس یہ بتاؤ، کیا تم واقعی بریرہ کو طلاق دے کر اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تمہارا وہ لندن والا لائف سٹائل اور تمہاری وہ نام نہاد آزادی اس لڑکی کے لیے قربان کی جا سکتی ہے؟ شمشیر الجھ گیا۔ ایک طرف اس کا غرور تھا، 8 سال کی ضد تھی، اور دوسری طرف ایک نظر میں دل میں اتر جانے والی وہ لڑکی جس کی صرف ایک جھلک نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا کمزور کیسے پڑ گیا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، شمشیر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کی وہ پہلے والی رعونت اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ شوق سے سوچو۔ خانم بی نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ واپس اٹھایا۔ لیکن یاد رکھنا، حویلی میں بارات کی تاریخ طے ہو چکی ہے، فیصلہ جلدی کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم طلاق کے کاغذات تیار کرواتے رہو اور میں اس گلاب جیسی لڑکی کی شادی کسی اور سے کروا دوں۔ شمشیر نے ایک آخری بار اس دروازے کی طرف دیکھا، ایک لمبا سانس کھینچا اور تیز قدموں سے خانم بی کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا اور دل تو جیسے وہیں اس گیلے بالوں والی لڑکی کے قدموں میں رہ گیا تھا۔ خانم بی دروازے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر ان کے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شکاری خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں آ چکا تھا۔ خانم بی، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ آج ہی اس سے بات کریں۔ شمشیر کی آواز میں ایک عجیب سی بےتابی اور ضد تھی۔ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے سو نہیں سکا تھا۔ اس گلابی جوڑے والی لڑکی کا چہرہ، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں اور گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ آج شام ہوتے ہی وہ سیدھا خانم بی کے کمرے میں آ گیا تھا اور بنا کسی تمہید کے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اس کا سارا غرور، لندن کی ساری اکڑ جیسے اس ایک لڑکی کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر چکی تھی۔ خانم بی جو اپنی جائے نماز طے کر رہی تھیں، انہوں نے نہایت سکون سے مڑ کر اپنے پوتے کی اس بے قرار حالت کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، حالانکہ اندر ہی اندر وہ اس کی حالت پر محظوظ ہو رہی تھیں۔ میں نے پہلے ہی اس سے بات کی ہے شمشیر۔ خانم بی نے جائے نماز کرسی پر رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو اس نے کیا کہا؟ شمشیر کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور خانم بی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مان گئی نا؟ مجھے پتا تھا کہ… نہیں، وہ نہیں مانی۔ خانم بی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ شمشیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ٹھنڈا پانی پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھ سے کیوں نہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ خامی تمہاری ڈگریوں یا تمہاری شکل و صورت میں نہیں ہے شمشیر۔ خانم بی نے قدرے سختی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بات اعتبار کی ہے۔ تم 8 سال لندن کی آزاد فضاؤں میں رہ کر آئے ہو۔ تم نے خود کو اس حویلی، اپنے رشتوں اور یہاں کی روایات سے بالکل کاٹ لیا تھا۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے شخص پر کیسے اعتبار کر لے جس کا ماضی اس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہو۔ اسے کیا معلوم تم نے وہاں کیسی زندگی گزاری ہے، تمہارے دوست کیسے ہیں، تمہاری عادتیں کیسی ہیں۔ وہ ڈرتی ہے کہ تمہاری اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کیسی فضول بات ہے خانم بی؟ شمشیر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میں کوئی آوارہ گرد نہیں ہوں۔ میں نے دن رات محنت کر کے اپنا ایک نام بنایا ہے، اور اگر میں لندن میں رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں برا انسان بن گیا ہوں۔ آپ اسے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ محبت اور رشتے زبردستی نہیں بنتے شمشیر۔ خانم بی نے اپنا فیصلہ کن لہجہ اپنایا۔ میں نے تمہارے دادا جان کے کہنے پر ایک بار بچپن میں زبردستی کی تھی، جس کا نتیجہ ہم سب آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب میں اس لڑکی پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ وہ تم سے شادی نہیں کرے گی۔ بہتر ہے تم طلاق کے کاغذات تیار رکھو تاکہ ہم بریرہ کی بھی کوئی راہ نکالیں۔ شمشیر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ٹھیک ہے خانم بھی، اگر وہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف اسی لڑکی سے ہوگی، ورنہ میں ساری زندگی یوں ہی گزار دوں گا۔ لیکن اب بریرہ یا کسی اور لڑکی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ خانم بھی اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دی۔
اسی دن شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ حویلی کی چھت پر ہلکی ہلکی خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ شمشیر کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ دھوئیں کے مرگولے ہوا میں اڑتے اور غائب ہو جاتے، بالکل ویسے ہی جیسے اسے اپنی ساری امیدیں غائب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی سے جانتی تک نہیں، وہ اس کے کردار پر کیسے انگلی اٹھا سکتی ہے۔ اچانک چھت کا لکڑی والا دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ شمشیر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ اس نے آج ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو ہوا سے ہلکا ہلکا اڑ رہا تھا۔ وہ چھت پر پھیلی تاروں سے سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے آئی تھی۔ شام کی اس مدھم روشنی میں وہ اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چھت پر کوئی موجود ہے۔ وہ اپنی دھن میں کپڑے تہہ کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی کہ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور اسی پل اس کی نظر سامنے منڈیر کے پاس کھڑے شمشیر پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور آنکھوں میں وہی کل والی گھبراہٹ لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور واپس مڑنے لگی۔ رکو! شمشیر کی بھاری اور روبدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اسے جوتے سے مسلتے ہوئے لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے نیچے جانا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ شمشیر اس کے قریب آ کر رکا، لیکن اس نے فاصلہ برقرار رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک ایسی کسک تھی جو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ لڑکی نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کو جو بھی پوچھنا ہے آپ جا کر خانم بی سے بات کریں۔ مہربانی فرما کر مجھے راستہ دیں۔ خانم بی سے میں بات کر چکا ہوں، اب مجھے تم سے سننا ہے۔ شمشیر کا لہجہ قدرے سخت لیکن التجا لیے ہوئے تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میرا اپنا ایک کامیاب بزنس ہے، میں تمہیں وہ ہر آسائش دے سکتا ہوں جس کا تم خواب دیکھ سکتی ہو۔ پھر یہ انکار کیسا؟ صرف اس لیے کہ میں لندن میں رہا ہوں؟ کیا باہر رہنے والے لوگ برے ہوتے ہیں؟ لڑکی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود میں ہمت جمع کر رہی ہو۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شمشیر کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گھبراہٹ کی جگہ ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ بات صرف لندن رہنے کی نہیں ہے۔ اس کی آواز اب بالکل صاف اور پرسکون تھی۔ بات اس سوچ کی ہے جو آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ہر آسائش دے سکتے ہیں، لیکن کیا رشتے صرف پیسوں اور آسائشوں پر چلتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کا ماضی کیا ہے، آپ نے 8 سال کیسے گزارے، لیکن میں آپ پر اعتبار کیسے کر لوں؟ آپ تو اپنے خون کے رشتوں، اپنی دادی اور اپنے دادا کے وعدوں کا پاس نہیں رکھ سکے۔ جو انسان اپنے ماضی کے رشتوں کو بہت سمجھتا ہو، وہ نئے رشتے کیا نبھائے گا؟ شمشیر کو لگا جیسے کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا ہو۔ اس کی زبان ایک پل کے لیے گنگ ہو گئی، لیکن اس کی ضد ابھی باقی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن میں اب بدلنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ محبت؟ لڑکی کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک نظر کی محبت؟ یہ باتیں صرف ناولوں میں اچھی لگتی ہیں شمشیر صاحب، حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، اور آپ شاید ایک بہت بڑی حقیقت بھول رہے ہیں۔ کون سی حقیقت؟ شمشیر نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، آپ بریرہ کے شوہر ہیں۔ لڑکی کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح شمشیر کے دماغ پر لگے۔ آپ کی شادی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے، پورا گھر خوشیوں میں مگن ہے، اور آپ یہاں مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں کسی معصوم لڑکی کا گھر اجاڑ کر اپنا محل نہیں بنا سکتی۔ میں ایسی خود غرض نہیں ہوں۔ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، شمشیر نے تقریباً چلا کر کہا۔ وہ شادی میرے دادا نے زبردستی کی تھی۔ میں نے کبھی اس رشتے کو نہیں مانا۔ میں اس ان پڑھ گنوار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور میں اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گا، چاہے تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو۔ لڑکی نے دکھ اور مایوسی سے شمشیر کو دیکھا۔ آپ اسے ان پڑھ اور گنوار کہہ رہے ہیں جسے آپ نے 8 سال سے دیکھا تک نہیں۔ آپ کا یہی غرور،
آپ کی یہی سوچ مجھے آپ سے خوف زدہ کرتی ہے۔ آپ کسی کی مجبوری اور کسی کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں صرف تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ شمشیر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ خدا کے لیے اس شادی کے لیے مان جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن میں تیار نہیں ہوں، لڑکی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اس نے کپڑوں کی ٹوکری مضبوطی سے پکڑی۔ آپ بریرہ کے شوہر ہیں اور یہی سچ ہے۔ میرے لیے آپ کے دل میں جو بھی ہے اسے ختم کر دیں۔ میں کبھی کسی کی بسی بسائی دنیا اجاڑنے کا باعث نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے شمشیر کی طرف ایک آخری نظر ڈالی اور تیزی سے چھت کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی آواز آتی گئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شمشیر وہیں چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا رہ گیا۔ شام کی تاریکی مکمل طور پر پھیل چکی تھی اور حویلی کے صحن میں روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ ہوا میں اب بھی اس کے نیلے دوپٹے کی ہلکی سی خوشبو باقی تھی۔ شمشیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہری سانس خارج کی۔ اس کا دل کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی کا انکار، اس کا وہ اعتماد اور اس کی باتیں، شمشیر کو اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب صرف ایک سچے عاشق کی ضد باقی تھی۔ تمہیں تو میں ہی حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ بریرہ کی طلاق کا معاملہ تو میں کل ہی ختم کروں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ تم کیسے انکار کرتی ہو۔ اس کا ذہن اب تیزی سے چلنے لگا تھا۔ اسے اب ہر قیمت پر اس معاملے کو حل کرنا تھا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کا راستہ کتنا کٹھن ہے، لیکن وہ یہ جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ حویلی میں اچانک ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا گھر شادی کی تیاریوں میں مگن تھا کہ اچانک خانم بی کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ان کی حالت اس قدر غیر ہوئی کہ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ کسی بھی قسم کا صدمہ یا ذہنی دباؤ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شمشیر جو اپنے کمرے میں طلاق کے کاغذات وکیل سے تیار کروا کر بیٹھا تھا، یہ خبر سنتے ہی بھاگا ہوا خانم بی کے کمرے میں آیا۔ وہ بستر پر نڈھال پڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ خانم بی، کیا ہوا آپ کو؟ شمشیر نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خانم بی نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور روحان سی کانپتی ہوئی آواز میں بولیں، شمشیر، میرے بچے، میرا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی دلہن اس گھر میں دیکھوں، لیکن تیری ضد نے میری جان لے لی ہے۔ تو نے اس معصوم بریرہ کو ٹھکرا کر مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں خانم بی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شمشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں سکون سے مروں تو آج رات ہی بریرہ کی رخصتی کروا لے۔ مجھے اسے دلہن کے جوڑے میں تیرے کمرے میں دیکھنا ہے، ورنہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری روح ہمیشہ بھٹکتی رہے گی۔ خانم بی نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر وہ آخری اور سب سے مہلک جذباتی وار کیا جس کے سامنے شمشیر کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بری طرح بلیک میل ہو رہا ہے۔ اسے شدید غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی دادی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے خانم بی، آپ جیسا کہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے حلق میں کانٹے دار جھاڑیاں پھنسا دی ہوں۔ اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے چھت پر کھڑے ہو کر اتنے غرور سے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ جو تیاریاں اگلے ہفتے کے لیے تھیں وہ آنن فانن مکمل کی گئیں۔ شمشیر کو زبردستی شیروانی پہنائی گئی۔ وہ کسی کٹھ پتلی کی طرح سب رسومات ادا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری تاریکی اور بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کی تجدید اور دعا کروائی تو شمشیر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ اس نامعلوم، ان پڑھ اور گنوار بریرہ سے کیسے نباہ کرے گا؟ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی ارادہ تھا کہ وہ آج رات ہی بریرہ پر واضح کر دے گا کہ یہ رشتہ صرف خانم بی کی زندگی تک ہے۔ اس کے دل پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ آخر کار رخصتی کا مرحلہ بھی طے پا گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔
حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ شمشیر بھاری قدموں کے ساتھ حجلہ عروسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راہداری کا ہر قدم اسے بھاری لگ رہا تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی مدہوش کر دینے والی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں سجے ہوئے بیڈ پر ایک وجود سرخ بھاری عروسی جوڑے میں سمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ سرخ گھونگھٹ نے اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ شمشیر نے دروازہ بند کیا اور ایک گہری سرد سانس لی۔ اس کے اندر کا سارا غصہ اور چڑچڑا پن اب زبان پر آنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ چند قدم چل کر بیڈ کے قریب آیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، دیکھو بریرہ، میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی کے لیے کتنے سالوں سے انتظار کر رہی تھی، لیکن میں تم سے کوئی جھوٹی امید نہیں باندھنا چاہتا۔ یہ شادی، یہ رخصتی، یہ سب میں نے صرف خانم بی کی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے کیا ہے۔ میری زندگی، میرے دل اور میری سوچ میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا دل کسی اور کے پاس ہے اور میں ساری زندگی صرف اسی سے محبت کروں گا۔ میں تمہیں تمہارے حقوق ضرور دوں گا، لیکن ایک شوہر کی محبت کبھی نہیں دے سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم اس گھونگھٹ کو ہٹا لو تاکہ ہم ایک دوسرے کا سامنا ایک تلخ حقیقت کے ساتھ کر سکیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ دلہن کے وجود میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس کے مہندی لگے نازک ہاتھ جو گھٹنوں پر رکھے تھے ہلکے سے کانپے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا سرخ گھونگھٹ پیچھے کی طرف سرکا دیا۔ شمشیر جو منہ موڑے کھڑا تھا، اس نے بے رخی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس چہرے پر پڑی، اس کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئیں۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ بیڈ پر کوئی گنوار یا ان پڑھ لڑکی نہیں بیٹھی تھی، یہ تو وہی لڑکی تھی، وہی غزال جیسی آنکھوں والی، وہی دودھیا رنگت والی، جس کی ایک جھلک نے اسے دیوانہ کر دیا تھا، جس نے چھت پر اسے اپنے دو ٹوک جواب سے پاگل کر دیا تھا۔ آج وہ سرخ عروسی جوڑے میں بھاری زیورات پہنے کسی آسمانی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک اور ہونٹوں پہ ایک دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ تم؟ شمشیر کی آواز بمشکل نکلی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا اس کا دماغ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ تم یہاں کیسے؟ تم اس کمرے میں؟ دلہن کے لباس میں کیا کر رہی ہو؟ بریرہ کہاں ہے؟ دلہن نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور نہایت معصومیت سے بولی، مجھے ہی یہاں ہونا تھا شمشیر صاحب، کیونکہ میں ہی بریرہ ہوں۔ یہ الفاظ شمشیر کے دماغ پر کسی بم کی طرح گرے۔ کیا؟ شمشیر دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بریرہ کیسے ہو سکتی ہو؟ خانم بی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور تم نے خود چھت پر کہا تھا کہ تم کسی کی بسی بسائی دنیا نہیں اجاڑ سکتی۔ شمشیر کا دماغ تیزی سے الجھ رہا تھا۔ بریرہ کے ہونٹوں پر اب ایک کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی جو اس نے بڑی مشکل سے روکی ہوئی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی شمشیر، یہی سچ ہے۔ میں اسما کی بیٹی، آپ کے دادا جان کی پسند اور آپ کی منکوحہ بریرہ ہوں۔ لیکن وہ سب کیا تھا؟ وہ غسل خانے سے نکلنا، وہ چھت پر تمہارا انکار، وہ خانم بی کی باتیں۔ شمشیر اب مکمل طور پر چکرا چکا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک کپ کپاہٹ تھی۔ بریرہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب خانم بی کا بنایا ہوا ایک کھیل تھا، ایک شرارت تھی۔ شرارت؟ کیسی شرارت؟ شمشیر نے بے تابی سے پوچھا۔ جب آپ لندن سے واپس آئے تو آپ کے تیور، آپ کا غرور اور آپ کی وہ طلاق والی باتیں سن کر خانم بی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ آپ نے مجھے بچپن کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے ذہن میں میری ایک عجیب سی فرسودہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس دن جب میں غسل خانے سے اتفاقاً آپ کے سامنے آ گئی تھی تو مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ وہاں ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد خانم بی نے میری گھبراہٹ دیکھی اور آپ کی آنکھوں میں میرے لیے وہ اچانک پیدا ہونے والی دلچسپی بھی بھانپ لی۔ بریرہ نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ خانم بی نے مجھے فوراً منع کر دیا کہ میں آپ کو اپنا اصل نام نہ بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ شمشیر کا دماغ لندن کی ہواؤں سے خراب ہو چکا ہے۔ اس کا غرور توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اسی کے ہتھیار سے مارا جائے۔
جب آپ نے ان سے میرے رشتے کی بات کی تو انہوں نے جان بوجھ کر آپ کو بتایا کہ میں نے انکار کر دیا ہے، اور چھت پر بھی مجھے خانم بھی نہیں بھیجا تھا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ میں آپ کو کھری کھری سناؤں اور آپ کے غرور کو خاک میں ملا دوں۔ میں سچ کہوں تو مجھے آپ سے اس طرح بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن خانم بی کا حکم تھا، اس لیے مجھے وہ سب کہنا پڑا۔ شمشیر پتھر کے مجسمے کی طرح یہ ساری داستان سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں پچھلے چند دنوں کے سارے مناظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ خانم بی کی وہ پراسرار مسکراہٹ، بریرہ کا وہ اعتماد سے بھرا ہوا انداز، اور پھر اچانک خانم بی کا بیمار پڑ جانا، یہ سب ایک ماسٹر پلان تھا، ایک ایسی چال جس میں وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اور یہ خانم بی کی بیماری، یہ دل کا دورہ؟ شمشیر نے کچھ امید اور کچھ غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، بریرہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب خانم بی کے پرانے جاننے والے ہیں، انہیں صرف آپ کو جذباتی طور پر مجبور کرنا تھا تاکہ آپ اپنی ضد چھوڑ کر آج ہی رخصتی کے لیے مان جائیں، ورنہ آپ تو طلاق نامہ لے کر بیٹھے تھے۔ ایک طویل گہری خاموشی کمرے میں چھا گئی۔ شمشیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ بریرہ کو ایک لمحے کے لیے ڈر لگا کہ شاید شمشیر اس مذاق پر غصے میں آ گیا ہے اور اب واقعی طوفان کھڑا کر دے گا۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شمشیر، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ خانم بھی صرف آپ کی بھلائی چاہتی تھی۔ اچانک شمشیر کے کندھے ہلنے لگے۔ بریرہ گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے شمشیر نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی غرور یا کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اس کے بجائے وہ ایک بھرپور کھلے دل کی ہنسی ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں وہ سارا بوجھ، وہ ساری الجھنیں، وہ سارا کڑوا پن اڑ گیا تھا جو پچھلے 8 سالوں سے اس کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے اندھیرے کنویں سے نکال کر سیدھا جنت کے باغ میں لا کھڑا کیا ہو۔ وہ حیران تھا کہ اس کی دادی اتنی بڑی اداکارہ اور منصوبہ ساز ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ لڑکی، یہ معصوم سی لڑکی جس سے وہ اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت خواہش بن گئی تھی۔ ناراض؟ شمشیر کی ہنسی تھمی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بے پناہ سکون تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بریرہ کے دونوں مہندی لگے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں اس عورت سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں جس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے سے بچا لیا؟ اگر خانم بھی یہ ڈرامہ نہ کرتی تو میں تو واقعی اپنی اس ہیرے جیسی بیوی کو گنوا بیٹھتا۔ بریرہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تم جانتی ہو بریرہ؟ شمشیر کی آواز اب بالکل نرم اور ایک گداز محبت سے بھری ہوئی تھی۔ میں جب اس دروازے سے اندر آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کندھوں پر دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میں اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ تم نے اور خانم بی نے مل کر میرے غرور کو جو مات دی ہے، میں اس ہار پر اپنی ساری کامیابیاں قربان کر سکتا ہوں۔ اس نے بریرہ کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ نرمی سے اوپر اٹھایا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ اس بار بریرہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اعتبار تھا جو شمشیر نے اس کے دل میں جگا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بریرہ، ان 8 سالوں کی بے رخی کے لیے اور اپنے اس غرور کے لیے۔ شمشیر نے سچے دل سے اعتراف کیا۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جس شمشیر نے تمہیں چھت پر محبت کا یقین دلایا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ واقعی تمہارا دیوانہ ہو چکا تھا، اور اب تو تم میری اپنی ہو، میری بریرہ۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اور بھی گہری محسوس ہونے لگی تھی۔ حویلی کے باہر رات کی خاموشی میں اب ایک پرسکون طمانینت تھی۔ شمشیر کو اب نہ لندن کی یاد تھی اور نہ اپنی ضد کی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اس کے دادا جان کا فیصلہ اور خانم بی کی شرارت اس کی زندگی کا سب سے حسین معجزہ بن چکی تھی۔ اگلی صبح شمشیر اور بریرہ اپنے کمرے سے نکل کر خانم بی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ شمشیر نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا پرسکون اور چمکدار نکھار تھا جو صرف سچی خوشی سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بریرہ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں پہنے کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے قدموں کے ساتھ بجتی پائل کی ہلکی ہلکی جھنکار شمشیر کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھی۔ شمشیر نے مسکراتے ہوئے خانم بی کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا اور پھر اسے کھول دیا۔ خانم بی، جنہیں پچھلی رات شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا،
اور جو بستر مرگ پر لیٹی آخری سانس سے گن رہی تھی، اس وقت نہایت اطمینان سے اپنے صوفے پر براجمان اخبار پڑھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بیماری کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ شمشیر نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے اور ایک گہری سانس لے کر اونچی آواز میں بولا، ماشاءاللہ، رات کو ملک الموت سے جنگ لڑنے کے بعد صبح کی چائے سے لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے خانم بھی آپ کی، اس جادوئی ریکوری پر تو میڈیکل سائنس کو بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ خانم بھی نے اخبار نیچے کیا اور اینک کے شیشوں کے اوپر سے شمشیر اور اس کے ساتھ کھڑی شرماتی ہوئی بریرہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک نہایت فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ آؤ میرے لندن پلٹ پوتے اور میری پیاری بہو، اندر آ جاؤ۔ خانم بھی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، اب کیا کروں بیٹا، تیری رخصتی کی خوشی نے مجھے واقعی موت کے منہ سے کھینچ لیا، ورنہ میں تو بس جا ہی رہی تھی۔ شمشیر ہنستا ہوا آگے بڑھا اور خانم بھی کے پاس ہی قالین پر بیٹھ گیا، جبکہ بریرہ نے آگے بڑھ کر خانم بھی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور ان کے ماتھے پر پیار کیا۔ خانم بھی نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ خانم بھی، سچ بتائیں، آپ نے ایکٹنگ کی کلاسز کہاں سے لی تھیں؟ شمشیر نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز کو آپ کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے، جس طرح آپ نے کل رات اپنی آنکھیں بند کر کے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ شمشیر میرے بچے، میرا وقت قریب آ گیا ہے، قسم سے میرے تو طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے تو وکیل کو بھی میسج کر دیا تھا کہ بھائی، طلاق نامے سے میرا نام کاٹ کر پھاڑ دو، ورنہ دادی مجھے بھوت بن کر ڈرائیں گی۔ خانم بھی کا کہکہا بلند ہوا۔ بریرہ بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے منہ چھپا کر مسکرانے لگی۔ تو اور میں کیا کرتی شمشیر؟ خانم بھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو 8 سال بعد ولایت سے لوٹا تھا، دماغ تیرا 7ویں آسمان پر تھا، تجھے لگتا تھا کہ تو نے ساری دنیا دیکھ لی ہے اور ہم یہاں حویلی میں جاہل رہ رہے ہیں۔ تو نے میری پھول جیسی بچی کو دیکھے بنا ہی ان پڑھ اور گنوار کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ مجھے تیرا یہ غرور تو توڑنا ہی تھا نا، اور پھر سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو ڈبہ ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن خانم بھی، ڈبہ ٹیڑھا کرنے کے چکر میں آپ نے تو پورا ڈرم ہی میرے سر پر الٹ دیا تھا۔ شمشیر نے مسکراتے ہوئے بریرہ کی طرف دیکھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ نے اور اس محترمہ نے مل کر جو میرا حال کیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ چھت پر جب اس نے مجھے کھری کھری سنائی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری سب ڈگریاں جعلی ہیں اور میں دنیا کا سب سے جاہل انسان ہوں۔ بریرہ نے فوراً سر اٹھایا اور معصومیت سے بولی، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا تھا شمشیر، وہ تو سب ڈائلاگز خانم بھی نے مجھے رٹوائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بات کرنا، ورنہ یہ تمہیں کچی گولی سمجھ کر کھا جائے گا۔ شمشیر نے آنکھیں بڑی کر کے خانم بھی کو دیکھا۔ اچھا، تو وہ بسی بسائی دنیا اجاڑنے والا ڈرامہ بھی آپ کا لکھا ہوا تھا؟ کمال ہے خانم بھی، آپ تو اسکرپٹ رائٹر بھی کمال کی ہیں۔ ارے بیٹا، یہ سب تو بس تیرے دماغ کا کیڑا نکالنے کے لیے تھا۔ خانم بھی نے شفقت سے شمشیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو میرا خون ہے شمشیر، میں تجھے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تو کسی سیدھی سادی لڑکی کو یوں ہی قبول نہیں کرے گا، تجھے ایسی ہی کوئی چاہیے تھی جو تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، جو تیری برابری کر سکے۔ میں نے بس بریرہ کو تھوڑا سا پالش کیا اور تیرے سامنے ایک نئے روپ میں پیش کر دیا، باقی کام تیرے دل نے خود ہی کر لیا۔ یہ بات تو آپ نے سچ کہی۔ شمشیر نے ایک گہری طمانینت بھری سانس لی۔ اس کی نظریں بریرہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جس میں اب بھی وہی حیا اور کشش تھی جو اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے سے بچا لیا۔ دادا جان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر آپ یہ ڈرامہ نہ کرتیں تو میں شاید ساری زندگی پچھتاتا۔ میں اب مان گیا ہوں کہ بزرگوں کے فیصلوں میں واقعی اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ چل شکر ہے کہ تجھے عقل آ گئی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ اگر تو کل رات بھی نہ مانا تو مجھے سچ مچ مرنے کی ایکٹنگ کرنی پڑے گی، اور شاید تجھے ڈرانے کے لیے سفید کپڑے پہن کر رات کو تیرے کمرے کے چکر بھی لگانے پڑے۔ خانم بھی کی اس بات پر کمرے میں ایک بار پھر کہے گونج اٹھے۔ بریرہ نے ہنستے ہوئے خانم بھی کا ہاتھ دبا کر کہا،
دادی آپ بھی نہ، بس بہت ہو گیا، اب شمشیر کو مزید مت تنگ کریں، رات کو بھی یہ مجھ سے معافیاں ہی مانگتے رہے ہیں۔ ہاں بھائی، اب تو بیوی کی طرفداری ہوگی۔ خانم بھی نے شرارت سے آنکھ ماری۔ جا شمشیر، جا کر ناشتہ کر لے، آج سے تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور یاد رکھنا آئندہ اگر کبھی طلاق یا لندن واپس جانے کی بات کی تو اگلی بار میں ہارٹ اٹیک نہیں سیدھا ڈنڈا لے کر آؤں گی۔ توبہ کریں خانم بھی، شمشیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اب بھلا کون اس جنت کو چھوڑ کر لندن کی سرد اور بے رنگ زندگی میں واپس جائے گا؟ میرا لندن، میری دنیا، میرا سب کچھ اب یہیں ہے، اس حویلی میں، اور میری بریرہ کے پاس۔ شمشیر کی اس کھلی اور سچی محبت بھری بات پر بریرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ خانم بی کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان کے آنسو چمکنے لگے۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دل کی گہرائیوں سے دعا دی، جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تمہارے گھر کی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ کمرے میں صبح کی دھوپ اب مزید روشن ہو چکی تھی۔ شمشیر اور بریرہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ 8 سال کی دوری، غلط فہمیاں اور سارا غرور ایک ہی رات میں دھل چکا تھا۔ اب صرف محبت تھی، ایک خوبصورت احساس تھا اور ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں انسان کی انا، ضد اور حقیقت کے درمیان فرق کو بہت نفیس انداز میں دکھاتی ہے۔ شمشیر کا کردار شروع میں غرور، احساس برتری اور جذباتی ناپختگی کی علامت نظر آتا ہے۔ وہ ایک ایسے مرد کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے ماحول اور سٹیٹس کو انسانوں پر ترجیح دیتا ہے، لیکن ایک لمحے کی کشش اس کی ساری منطق کو ہلا دیتی ہے، جو اس کی کمزوری بھی ہے اور انسانیت بھی۔ بریرہ کا کردار اگرچہ براہ راست کم سامنے آیا، مگر اس کی معصومیت، وفاداری اور خاموش قربانی اسے اخلاقی طور پر سب سے مضبوط بناتی ہے، جبکہ خانم بھی ایک تجربہ کار اور ذہین بزرگ کی طرح نظر آتی ہیں، جو جذبات اور حکمت دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ البتہ ان کی پرانی جذباتی بلیک میلنگ اس بات پر تنقید بھی بن جاتی ہے کہ بزرگوں کے فیصلے کبھی کبھی نوجوانوں کی زندگیوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ کہانی کا اصل مورل یہ ہے کہ رشتے انا، معیار یا زبردستی سے نہیں، بلکہ سمجھ، قبولیت اور سچے ارادے سے بنتے ہیں۔ جو انسان دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے وہ اکثر خود اپنی سوچ کی تنگی میں قید ہوتا ہے، اور جو فیصلے ہم ضد میں کرتے ہیں وہی ہمیں زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ ریڈرز کے لیے پیغام یہی ہے کہ محبت یا نکاح کو کبھی کھیل یا بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ کسی کی خاموش وابستگی اور اعتماد سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور انسان کی اصل عظمت اس کے مقام یا دولت سے نہیں، بلکہ اس کے رویے اور وفاداری سے پہچانی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔